بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، آج کا سبق ہم پڑھیں گے حروف مقطعات کے حوالے سے انشاءاللہ۔ حروف مقطعات کا دوسرا نام لوح قرآنی بھی ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے دفاتر آفسز وغیرہ میں یہ دیواروں پہ لگے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، جہاں پہ لوح قرآنی اور کیلیگرافی میں لکھا ہوتا ہے، تو اس کو تجوید کی زبان میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو قرآن کریم میں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات، اس کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قطعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ تو ایسے الفاظ کہ جن کو الگ الگ پڑھا جائے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے، ان کو حروف مقطعات یعنی لوح قرآنی بولتے ہیں۔ حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو قرآن کریم میں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اور حروف مقطعات قرآن کریم کی تقریباً 29 صورتوں کی شروع میں آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ قرآن کریم میں صورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں صورتوں کے آغاز یعنی ان کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی ان صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ تو اب ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور ان کو کتنا کھینچ کے پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ابھی ہم سمجھیں گے، اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھنا ہے، کیونکہ ان کے ہم نے نوٹس نہیں بنائے، تو یہاں پہ ہی جو ہے نا وہ آپ انشاءاللہ العزیز ان کو دیکھیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے سب سے پہلے یہ الف ہے، تو اس کو سمپل الف ہی بولیں گے۔ اس کے بعد جس حرف کے اوپر بھی یہ مد کا سائن ہے، یہ مد بنی ہوئی ہے جس حرف کے اوپر بھی، تو اس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو ایسے سمجھیے کہ حروف مقطعات کی جو مدات ہیں، یعنی ان کو کھینچنے کے اعتبار سے وہ طول کی مقدار ہے، ان کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 6 الف کے برابر ان کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جس حرف کے اوپر مد ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر کھڑا زبر ہوگا، تو کھڑا زبر کو آپ نے صرف اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا ہم نے حروف مدہ میں پڑھا ہے۔ حروف مدہ میں کچھ یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو۔ تو باقی کے قواعد انہی کے مطابق ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اور یہ جو مدات ہیں، جو مد کے سائن بنے ہوئے ہیں جن حروف کے اوپر، تو اس حرف کو 5 سے 6 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ العزیز ہم ان کی تلاوت بھی کریں گے۔ جیسے کہ یہ سب سے پہلے الف ہے، پھر اس کے بعد لام کو ہم 5 یا 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو ساتھ ہی ہم نے اس کا ادغام کر دینا ہے میم میں۔ اب ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے اس کو اٹیچ کر دینا، ملا دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا۔ تو اب جب ہم لام کو پڑھیں گے، تو لام جب ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں میم آتا ہے، لام، آپ اس کو بولیں گے تو آخر میں میم آ رہا ہے، تو لام کو ہم ڈائریکٹ میم سے ملا دیں گے، اور میم پر بھی ہم 5 سے 6 الف کے برابر مد کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر بھی مد کا سائن ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک اور چیز بھی کریں گے، میم کے اوپر
مد کرنے سے پہلے ہم غنہ کریں گے۔ اب غنہ کے قواعد ابھی تک ہم نے پڑھے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگلا جو ہفتہ ہے ہمارا وہ غنہ کے بیان میں ہوگا، اور یہ بہت انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ بیانات ہوں گے انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے کہ ان کے جو قواعد ہم سمجھیں گے کہ غنہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، کن قواعد میں کس طرح سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت زبردست بیان ہے یہ، بہت زبردست یہ قواعد ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم منڈے سے ان کی ابتدا کر رہے ہیں، اور کرنا تو ہم نے پہلے ہی ان کو شروع تھا، لیکن غنہ کے حوالے سے کچھ قواعد تھے تو ان کو پڑھنا پہلے ضروری تھا، تو اس لیے پہلے آپ کو مدات کے حوالے سے پڑھایا گیا، حروف مدہ کے حوالے سے، تاکہ غنہ کی آپ کو صحیح سے سمجھ آ سکے۔ تو ہم ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم چیزوں کو آگے پیچھے کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا کنفیوژن میں ہو جائیں، تو اس لیے ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ سمجھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ پچھلے قواعد بھی آپ کے ذہن نشین ہوں، آپ کو یاد ہوں۔ تو یہاں پہ فی الحال میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میم کے اوپر اگر شد آ جائے، نون اور میم یہ دو حروف ہیں، 29 حروف میں سے دو حروف ہیں جن پر غنہ ہوتا ہے، نون اور میم پہ۔ نون اور میم کے اوپر اگر شد آ جائے، یعنی یہ مشدد ہوں، ان کے اوپر شد آ جائے تو ہمیشہ غنہ کریں گے، پھر ہم کسی چیز کو بھی نہیں دیکھیں گے اس کے اوپر زبر ہے، دو زبر ہیں، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ہمیں نون اور میم کے اوپر شد اگر نظر آ جاتی ہے تو ہم وہاں پر ہمیشہ کے لیے غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا قاعدہ ہے کہ جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ اب غنہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ غنہ کیا چیز ہے۔ غنہ کہتے ہیں، یا غنہ کی ڈیفینیشن اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ اس طرح سے ہے کہ آواز کو ناک میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا کر پڑھنا، آواز کو ناک میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا کر پڑھنا، کچھ دیر یعنی کتنی دیر؟ ایک الف کے برابر، آواز کو ناک میں ٹھہرا کر ایک الف کے برابر وہاں اس کی مقدار پوری کرنا، یعنی ایک الف کے برابر آپ نے وہاں پر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ کس طرح سے؟ ابھی میں آپ کو غنہ جو ہے وہ ایکسپلین کر کے بتا رہا ہوں اس کی مثال سے۔ ان الذین، اب یہ جو میں نے پڑھا ہے ان، یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میم میں کروں گا عم یتساءلون، تو یہ عم یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان یہ غنہ ہے، ہماری آواز ناک میں جا رہی ہے اور آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر ہم نے ٹھہرانا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غنہ کی بہت ہی آسان جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے۔ تو اب میم کے اوپر اور نون کے اوپر جب شد آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ الف اور اس کے بعد لام پہ مد کریں گے، لام پہ جب ہماری مد مکمل ہو جائے گی 5 سے 6 الف کے برابر، تو ہم کیا کریں گے؟ لام کی آواز کو میم میں مکس کر دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ادغام کر دیں گے۔ ادغام کا بیان بھی انشاءاللہ العزیز ہم غنہ کے قواعد میں پڑھیں گے۔ تو ہم لام کی آواز کو میم کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، اور پھر میم پر سب سے پہلے ہم غنہ کریں گے، یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ تو جب ایک الف کے برابر غنہ ہو جائے گا پھر ہم اس کے بعد میم پر مد کریں گے 5 سے 6 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب سے پہلے ہم نے میم پہ شد کی وجہ سے غنہ کرنا ہے، اور پھر مد کی وجہ سے اس کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ اب کس طرح سے ہم پڑھیں گے؟ آپ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ان کو تلاوت کرتے ہیں حروف مقطعات کو۔ الف، اس کے بعد لام، مطلب یہ 5 سے 6 الف کے برابر ہو گئی، اور جب اس کی مقدار مکمل ہو جائے گی پھر آپ نے میم میں مکس کر دینا ہے، لام، ایسے لام۔ اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ سٹارٹ غنہ، اب میم پر غنہ شروع ہو چکا ہے، لام کی مقدار ہونے کے بعد غنہ جو ہے وہ میم کا غنہ شروع ہو گیا ہے۔ الف لام
یہ گننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ گننا کرنے کے بعد مد کریں گے کیونکہ میم کے اوپر مد بھی ہے، تو اس کو پڑھیں گے میم، ٹھیک ہے۔ اب یہ مکمل ہو گیا ہے، تو اسی طرح ہی ان سب کو تلاوت کریں گے، جیسا کہ اس کلمہ کو الف لام میم صاد، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے حروف مقطعات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے الف کو آپ نے سمپل پڑھا، ٹھیک ہے، الف، اور اس کے بعد لام، ٹھیک ہے۔ لام کے فوراً بعد میم ہے اور میم کے اوپر شد ہے، تو اس لیے یہاں پہ گننا بھی ہوگا، لام میم، اور اس کے بعد سواد ہے تو اس کو بھی 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کر دیں گے، سواد، ٹھیک ہے۔ تو مکمل اس طرح سے پڑھیں گے، الف لام میم صاد، ٹھیک ہے۔ اور اس کو الف اور اس کو لام اور اس کو را، ٹھیک ہے۔ جتنا ہم حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں تو اس کو اتنا ہی کھینچیں گے، الف لام را۔ اچھا، یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں الف لام، لیکن یہاں پہ انہوں نے غنہ کا سائن نہیں دیا، تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس میم کے اوپر یا نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے، اور غنہ اپنے مد سے پہلے کرنا ہے، لام یہ پہلے غنہ پھر میم یہ مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہے الف لام میم صاد، جی۔ تو آگے یہ ہے الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ عین کے بعد بھی گننا کریں گے، عین صاد، ٹھیک ہے۔ ایسے حرف کہ جن میں نون آتا ہے، عین، جیسے سین ہے، سین میں بھی نون آتا ہے، مطلب اس کو پڑھتے ہوئے نا، جیسے سین، تو سین میں آخر میں نون کی آواز ہمیں سننے کو ملتی ہے، تو وہاں پر گننا کریں گے، تو اس کو پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد، طه، ٹھیک ہے۔ جتنا ہم حروف مدہ کو کھینچتے ہیں تو اتنا ہی ان کو کھینچ کے پڑھیں گے، طه طاسين، طوا کے بعد سین پہ مد کی اور پھر اس کو میم میں ادغام کر دیا، یعنی اس کو ملا دیا، اور میم پہ شد ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ غنہ بھی کیا، غنہ کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ طول یعنی 5 سے 6 الف کے برابر مد بھی کی۔ تو حروف مقطعات میں جتنی بھی مدات ہیں سب پہ طول ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اپنی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے طاسین، یاسین، صاد، حامیم، عین سین قاف،
اب عین یہاں پہ میں نے گنا کیا اور سین یہاں پہ بھی گنا کیا، کیونکہ عین میں بھی نون آ رہا ہے، مطلب عین کو بولتے ہوئے یہ صرف خاص حروف مقطعات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے قواعد میں شامل ہے کہ جب عین اور سین آپ بولیں گے جن کے آخر میں نون آتا ہے پڑھتے ہوئے، تو وہاں پر بھی گنا کریں گے. حامیم عین، یہ گنا ہو رہا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. عین سین قاف حامیم. اس کے بعد آخر والے یہ ہیں قاف نون، ٹھیک ہے. تو ان کی آپ کو ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ العزیز میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. ان کو ریکارڈ کر کے کہ ان کو کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح سے ان کو پروناؤنس کرنا آپ نے، تو باقاعدہ ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کو یہ سارا سبق بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ایک ایک حرف کی پریکٹس، تو آپ نے اس ریکارڈنگ کو سن کے اسی طرح ان کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. یہ بیان بھی ہمارا مکمل ہو گیا حروف مقطعات کا. اب ہم چلتے ہیں وقف کے بیان میں. اس میں کوئی 2 سے 3 چیزیں ہماری رہ گئی تھیں، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز آج ہم مکمل کرتے ہیں. حرف وقف سے پہلے حرف مدہ ہو. اب ہم وقف کا بیان پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی حروف مدہ کے حوالے سے یا مدات کے حوالے سے، کہ یعنی ان کو کتنا کھینچیں گے وقف میں. کچھ حروف ہوتے ہیں جن پر وقف کرتے ہیں تو ان کو بغیر کھینچے وقف کیا جاتا ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کسر ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے وہاں پہ ہم طول تک بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مطلب توسط اور طول بھی کر سکتے ہیں. تو اب ہم وہ پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ سارے قواعد آ جانے چاہیے وقف کے حوالے سے، ٹھیک ہے. جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش یعنی حرکات پہ وقف کیسے ہوتا ہے، تنوین پر کیسے وقف ہوتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پہ، اور اس کے علاوہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اس پہ کیسے وقف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے اپنے ذہن میں لانا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم ان کو سمجھتے ہیں ان قواعد کے مطابق. تو جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو، جس کلمے میں جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو. حرف مدہ سے مراد الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ ہے نا. حروف مدہ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں کہ آخری حرف یعنی جس حرف پہ ہم نے رکنا ہے نا، اس سے پہلے والا حرف اگر حرف مدہ میں سے ہو، الف واو یا میں سے ہو، تو اس پر وقف کرنے کی صورت میں یعنی ٹھہرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کر کے پڑھیں گے. یعنی وقف میں ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں نا، زبر زیر پیش کچھ بھی ہو تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جزم بنا دیتے ہیں. تو پھر ہم اس حروف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں. اب ان کو ہم اگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسا کہ یہ ایک کلمہ ہے دانن، دانن. اب یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وقف کر لیں، یہاں پہ رک لیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ رک جائیں. تو اب دانن پہ وقف کی صورت میں سب سے پہلے آپ کی نظر جائے گی آخری حرف پر، کیونکہ وقف ہم جب بھی کرتے ہیں تو آخری حرف کی حرکات کو دیکھتے ہیں، تنوین کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے آخری حرف دیکھا تو وہ ہے نون، اور نون کے نیچے 2 زیر ہیں. تو جب 2 زیر کی تنوین آتی ہے وقف کی صورت میں تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا اس طرح سے، دان، دان ان سے دان ہو جائے گا. اب یہاں پہ وقف کی صورت میں کتنا کھینچ کے پڑھیں گے، اب یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے وقف تو کر دیا، دان ان سے ہم نے دان کر دیا یعنی نون کو ہم نے ساکن کر دیا.
अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर कितना खींच के पढ़ेंगे, इसको लंबा कितना करेंगे। तो हमने ऊपर कायदा पढ़ा है कि हरफ वक्फ से पहले हरफ मद्दा हो। ठीक है। जिस कलमे के आखिरी हरफ से पहले हरूफ मद्दा में से कोई हरफ आ जाए तो वहां वक्फ की सूरत में 3 से 4 अलिफ के बराबर मद करके पढ़ेंगे। यानी ये आखिरी हरफ नून है, और आखिरी हरफ यानी जिस पे हमने वक्फ किया है उससे पहले वाला हरफ अगर हरूफ मद्दा में से हो, जैसे ये अलिफ मा कबल ज़बर है ना, तो ये आखिरी हरफ से पहले हरफ मद्दा है, तो लिहाजा इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ सकते हैं, यानी इस पे तवस्सुत कर सकते हैं। जैसे दानिन से दान, जैसे हम पढ़ते हैं ना, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये पढ़ा हमने बान, ये हमने यहाँ पे तवस्सुत किया है। क्यों किया है? क्योंकि बा के ऊपर खड़ा जबर है जो कि हरूफ मद्दा है, और नून वहां पे जेर है, और उस जेर को हमने वक्फ की सूरत में साकिन कर दिया, तो वो बान हो गया। और आखिरी हरफ जिस पे हमने साकिन किया है, जिस हरफ को, यानी जो नून हरफ है, और उससे पहले वाला हरफ वो हरूफ मद्दा में से है, बा खड़ा जबर बा है, तो खड़ा जबर भी हरूफ मद्दा में से है, तो लिहाजा वहां पे हमने तवस्सुत किया है इस सूरत में। इसी तरह ये नूरुन है, तो नूरुन की रा को हम साकिन कर देंगे वक्फ की सूरत में, तो जब ये साकिन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा नूर। और आखिरी हरफ से पहले हरफ मद्दा है जो कि वाव है, वाव साकिन माकबल पेश है, तो लिहाजा यहाँ पे 3 से 4 अलिफ के बराबर मद करके पढ़ेंगे। नूरुन से नूर, ये वक्फ के कवायद हैं कि मतलब वक्फ में कितना खींच के पढ़ा जाए। इसी तरह अज़ीमुन, आखिरी हरफ मीम है जिसके ऊपर दो पेश हैं, तो इसको हम साकिन कर देंगे वक्फ की सूरत में, तो ये हो जाएगा अज़ीम। और आखिरी हरफ से पहले हरफ मद्दा है, यानी या साकिन मा कबल जेर है, तो आखिरी हरफ से पहले, यानी जिस हरफ पे हमने वक्फ करना है उससे पहले अगर हरफ मद्दा में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के वक्फ करते हैं। ठीक है। आज़ीम उनसे आज़ीम, नूर, इस तरह से सेम यही कायदा भी ये जो अभी हम पढ़ेंगे, हरफे वक्फ से पहले हरफे लीन हो, ऊपर हमने पढ़ा हरफे मद्दा हो, तो ये भी सेम उसी तरह कायदा है, इसको भी 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, लेकिन इसका है कि ये हरूफ लीन हो। ठीक है, ऊपर हमने हरूफ मद्दा पढ़ा है, तो ये आखिरी हरफ है, फा के नीचे दो ज़ेर हैं, तो जब हम वक्फ करेंगे तो इसको क्या बना देंगे, खौफ। और आखिरी हरफ से पहले हरूफ लीन है, वाओ साकिन मा कबल ज़बर है, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है, तो ये वाओ लीन हो रहा है, तो लीन का भी वही कायदा है, और मद्दा का भी वही का, ये जो हरूफ मद्दा है इनका भी वही कायदा है। ठीक है। आखिरी हरफ से पहले जिस हरफ पे हमने वक्फ करना है उससे पहले वाले हरफ पर, उससे पहले वाले हरफ अगर हरूफ मद्दा में से हो या हरूफ लीन में से हो, तो वहाँ पे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब हम कुरान करीम में जाते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारे पास वक्त भी कम है क्लास के लिए, मतलब 3 मिनट हमारे रह गए हैं क्लास मुकम्मल होने में, तो हम कुरान मजीद में देखते हैं इनकी एग्जांपल्स इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि ये वाला हरफ है खालिदून, ठीक है, यहाँ पे हमने वक्फ करना है, तो जब हम वक्फ करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं आखिरी हरफ को, तो नून को हमने साकिन कर देना है, इस जबर को हमने जज़म बना देना है, तो ये हो जाएगा खालिदून। अब ये आखिरी हरफ नून है, और आखिरी हरफ से पहले फिर हमने देखना है अगर हरफ मद्दा में से कोई हरफ हुआ तो फिर हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, तो लिहाजा आखिरी हरफ नून है और उससे पहले वाला हरफ हरूफ मद्दा है, वाओ साकिन मा कबल पेश है तो वाओ मद्दा हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, जैसे खालिदून। ठीक है, इस तरह से।
ایسے ہی یہ ہے فاسقین، آخری حرف نون ہے وہ ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، اور آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہے، یا ساکن ما قبل زیر ہے، چاہے حروف مدہ میں سے کچھ آئے یا اسی طرح لین میں سے کچھ آ جائے، تو آپ نے 3 سے 4 الف کے برابر وہاں پہ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ تو ہم پڑھ رہے تھے جو آیات کے آخر میں، تو ہم آیت کے درمیان میں وقف کر لیتے ہیں، اس جگہ پہ وقف کر لیتے ہیں، یہاں پہ آیت مکمل نہیں ہو رہی، میں نے یہاں سے شروع کیا اور یہاں پہ اس کا اختتام کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی قاعدہ میں نے لگایا ہے کہ آخری حرف نون ہے، وقف کی صورت میں نے اس کو ساکن کر دیا، پھر آخری حرف سے پہلے والا حرف حرف مدہ ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہے، چاہے واو ساکن ما قبل پیش آ جائے، الف ما قبل زبر آ جائے، یا ساکن ما قبل زیر آ جائے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے، تو یہاں پر ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ سیم اسی طرح جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اس کو سورۃ الناس کو بھی۔ جی، یہ سورۃ